اپنے آگے کا لاہ عمل طے کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے ہمیں سیاسی طور پہ کہ ہمیں اس لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے کچھ کلیئرٹی آ جائے. الیکشنز کا مطالبہ کر رہے ہیں, شوق میں ہے کہ جلد از جلد جب بھی ممکن ہو الیکشنز کروایا جائے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ایک بار پھر انتخابات کی تاریخ اور لیونگ پلینگ فیلڈ دینے کا مطالبہ. سی اجلاس کے بعد کہا موجودہ حالات میں بہتری کا واحد راستہ فوری الیکشن ہے. الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ فوری دے. الیکشن شیڈیول آنے کے بعد انتخابی اتحاد کا اعلان کریں گے. شکوہ کیا کہ پیپلز پارٹی کو 2013 میں سازش کے تحت پنجاب سے نکالا گیا. پی پی کو غیر جمہوری طریقے سے نکالنے والے آج نقصان اٹھا رہے ہیں. سی اجلاس میں سیاسی, معاشی اور آئینی بحران پر بھی بحث. انتخابات کی تاریخ ہم نہیں دے سکتے. ہماری طرف سے انتخابات کی تاریخ کا اعلان غیر قانونی ہوگا. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی میڈیا سے گفتگو. کہا نگراں حکومت جتنے وقت کے لیے رہے گی بھرپور طریقے سے کام کرے گی. بلا خوف و خطر قانون کی عملداری یقینی بنائی جائے گی. انتظامی مداخلت کے ذریعے عوام کو جو بھی ریلیف دے سکے ضرور دیں گے. الیکشن میں تاخیر کی باتیں پیپلز پارٹی کی سیاسی بیان بازی ہے. ہمارا ان سے حکومتی اتحاد تھا, سیاسی نہیں. ہم اپنا الیکشن لڑیں گے. پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو. کہا 16 ماہ کی حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا. ایسا نہ کرتے تو پی ٹی آئی حکومت نے جو بیڑا غرق کیا اس کے ناعاقبت اندیش نتائج سامنے آتے. پی ڈی ایم حکومت کی نیب ترمیم کا عدم. سپریم کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر نیب ترمیم کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا. 10 میں سے 9 ترمیم کا عدم قرار. عوامی عہدہ رکھنے والے سیاستدانوں کے خلاف ریفرنسز بحال. مقدمات احتساب عدالتوں کو بھجوانے کا حکم. نیب کو 50 کروڑ روپے سے کم مالیت کے کرپشن کیسز کی تحقیقات کی اجازت ہوگی. نیب ترمیم کیس کے فیصلے میں جسٹس منصور علی شاہ کا اختلافی نوٹ بھی شامل. جسٹس منصور نے لکھا, میں نے گزشتہ رات اکثریتی فیصلہ پڑھا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن کے فیصلے سے متفق نہیں. اکثریتی فیصلہ آئینی حقوق کے خلاف ہے. بنیادی سوال نیب ترمیم کا نہیں, 24 کروڑ عوام کی منتخب پارلیمنٹ کا ہے. اکثریتی فیصلہ پارلیمنٹ کے اختیارات کو سمجھنے میں ناکام رہا. پارلیمنٹ کا قانون سازی کا اختیار کبھی ختم نہیں ہوتا. اگر پارلیمنٹ نیب قانون بنا سکتی ہے تو اسے واپس بھی لے سکتی ہے اور ترمیم بھی کر سکتی ہے. آج کی فیصلہ کی بات ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے نیب کوئی نیا چیز نہیں ہے. نیب ایک آمر کا بنا ہوا ادارہ ہے, اس کو بند کرنا چاہیے. دوسرا, جہاں تک احتساب ہے, احتساب اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کا یہی فیصلہ متوقع تھا. جسٹس بندیال کی کارکردگی سے متعلق فیصلہ تاریخ کرے گی. نیب آمر کا بنایا گیا ادارہ ہے, اسے بند ہونا چاہیے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا رد عمل. نیوز کانفرنس میں کہا کہ فیصلے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. پیپلز پارٹی نیب کے مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے. احتساب کو بلا تفریق ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد لندن میں نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس. عطا تارڑ اور ملک احمد خان نے قانونی نکات پر بریفنگ دی. نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی سے متعلق بھی مشاورت. لیگی رہنما عطا تارڑ نے کہا کہ بندیال نے جاتے جاتے لاڈلے کو خوش کرنے کی کوشش کی. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے جانے پر آج یوم نجات منانے کا اعلان. جے یو آئی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو سیاسی فیصلہ قرار دے دیا. مولانا غفور حیدری نے کہا کہ کرسیوں پر بیٹھے افراد نے فیشسٹ پارٹی کے مفادات کا تحفظ کیا. یہ پروٹوکول اپنے منصب کا لیتے ہیں لیکن شوق سیاست کا رکھتے ہیں. آج کا فیصلہ تاریخ میں سیاہ فیصلے کے طور پر یاد رکھا جائے گا. نیب کے اختیارات میں وسعت دینے کے بجائے اسے بند کرنا چاہیے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سابق صدر اور 6 وزرائے اعظم کے خلاف 50 سے زائد نیب کیسز بحال ہو جائیں گے.
آصف زرداری، شہباز شریف، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف اور شاہد خاقان عباسی کے نام شامل۔ حمزہ شہباز، شوکت ترین، سلیم مانڈوی والا، اعجاز ہارون، سردار مہتاب عباسی، روبینہ خالد اور عبدالغنی مجید کے خلاف ریفرنس بھی بحال۔ عمر عطا بندیال کی بطور جج ملازمت کا آخری دن، چیف جسٹس کے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ وہ 1 سال 6 ماہ 25 دن اس منصب پر رہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ میں 9 سال کا عرصہ گزارا۔ نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 17 ستمبر کو عہدہ سنبھالیں گے۔ احتساب کے عمل سے اصلی سیاستدانوں کو فائدہ ہوگا، صاف شفاف لوگ سامنے آئیں گے۔ ترجمان استحکام پاکستان پارٹی خرم حمید روکھڑی کی پروگرام اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ میں گفتگو۔ کہا ہر جرم کے دائرے میں حکمران طبقہ ملوث ہوتا ہے، مافیاز احتساب کا عمل روکنا چاہتے ہیں۔ دو 2017 میں نواز شریف کو ہٹائے جانے کی تحقیقات کی جائیں۔ حمود الرحمان طرز کا کمیشن بنا کر رپورٹ پبلک کی جائے۔ لیگی رہنما میاں جاوید لطیف کا مطالبہ، کہا 2017 کی سازش نے آج تک ہمیں ٹکنے نہیں دیا، ذمہ داروں کو سزائیں دی جائیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کیس سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ اٹارنی جنرل نے وفاقی سیکریٹری قانون سمیت تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ حلف اٹھانے کے بعد بینچ تشکیل دیں گے۔ سماعت 18 ستمبر کو ہوگی۔ فل کورٹ تشکیل دیے جانے کا امکان۔ ہورڈنگ کے حوالے سے، جس میں اسمگلنگ کے حوالے سے، جس میں الیکٹریسٹی تھیفٹ کے حوالے سے میجر پالیسی ڈیسیجن ہوئے، اور نہ صرف کہ پالیسی ڈیسیجن ہوئے بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن کے میکانزم پہ غور بھی کیا گیا، اور اس کی جو مانیٹرنگ ہونی ہے اس امپلیمنٹیشن کے، اس پہ تمام فیصلے لیے گئے۔ اور ذخیرہ اندوزوں اور اسمگلنگ کے خلاف مہم جاری رکھی جائے گی۔ نگراں وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ انوار الحق کاکڑ کی سول اداروں کو کارکردگی مزید بہتر بنانے کی ہدایت، کہا وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر حکمت عملی بنائے گی، تمام اداروں کو دستیاب وسائل کے تحت کام کرنا ہوگا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔